السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی کہیں آپ ہوں۔ محترم ناظرین، آپ کا اپنے چینل پرواز میڈیا کے مقبول عام پروگرام بایوگرافی سیریز کی 10ویں قسط میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ محترم ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں تحریک شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ہیرو، عظیم مجاہد آزادی، امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی، خدمات اور کارناموں پر روشنی ڈالی جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ ہماری نئی نسلیں اپنے اکابرین و اسلاف کے کارناموں اور ان کی خدمات اور قربانیوں سے واقف ہو سکیں۔ محترم ناظرین، مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ ایک نابغہ اثر عالم، محقق، مفسر، مدبر، سیاستداں، فلسفہ ولی اللہ کے شارح اور شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک انقلاب کے ہیرو تھے۔ تحریک آزادی ہند میں آپ کی خدمات محتاج تعارف نہیں۔ لیلہ آزادی کے حصول میں 24 سال ملکوں بادیہ پیمائی کی۔ آپ 12 مارچ 1872 عیسوی کو چاوالی، ضلع سیالکوٹ، پنجاب کے ایک سکھ گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اسکولی تعلیم کے زمانے میں اسلام کا مطالعہ شروع کر دیا۔ تحفۃ الہند اور تقویت الایمان وغیرہ کتابوں کے مطالعے سے اسلام کی صداقت و حقانیت اس درجہ دل میں راسخ ہو گئی کہ اپنا گھر بار چھوڑ کر کوٹلہ رحمشاہ پہنچے اور 15 اگست 1887 کو قبول اسلام کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد چند ماہ سلسلہ قادریہ کے مشہور بزرگ حافظ محمد صدیق بھرچونڈی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے، جس کی برکت سے اسلام آپ کی طبیعت ثانیہ بن گئی۔ کوٹلہ رحمشاہ اور دین پور میں مختلف اساتذہ سے عربی تعلیم حاصل کی۔ مزید تعلیم کے لیے چشمہ علم و عرفان دیوبند پہنچے اور یہاں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اساتذہ سے تمام علوم و فنون کی تحصیل کی۔ حدیث کی ایک کتاب سنن ابو داؤد قطب عالم امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی اور بھی چند اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ سن 1308 میں تعلیم سے فراغت ہوئی تو حضرت شیخ الہند نے آپ کو اپنی تحریک اور مشن کا رازدار اور ممبر بنا کر سندھ واپس بھیج دیا، جہاں آپ درس و تدریس اور دیگر علمی مشاغل کے ساتھ اس تحریک کے عزائم و مقاصد کو بروئے کار لانے میں مصروف رہے۔ سن 1909 میں دیوبند بلا کر حضرت شیخ الہند نے جمعیت الانصار کی ذمہ داری آپ کے سپرد کی۔ سن 1913 عیسوی میں حضرت شیخ الہند نے دہلی بھیج کر نظارت المعارف القرآنیہ کا کام آپ کے سپرد فرمایا۔ سن 1914 عیسوی میں جنگ عظیم کے شعلے بھڑک اٹھنے کے بعد آپ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے کابل پہنچے اور فرنگیوں کے خلاف اسلامی سلطنتوں کو متحد کرنے کی کوشش کی۔ کابل میں آپ نے آزاد ہند حکومت قائم کی، مختلف ملکوں کا دورہ کیا، عالمی سیاست دانوں سے تبادلہ خیال کیا، ماسکو اور جرمنی تک آزادی ہند کی تلاش میں پہنچے۔ ادھر تحریک شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ناکام ہو جانے پر آپ کے لیے جلا وطنی کا حکم صادر ہوا۔ ملک میں تمام رہنما جیلوں سے آزاد ہو گئے، مگر آپ کی جلا وطنی ختم نہ ہوئی۔ سن 1937 عیسوی میں کانگریسی وزارتوں کا قیام ہوا تو آپ سے جلا وطنی کی پابندی اٹھائی گئی۔ 24 سال بعد آپ نے وطن کی سرزمین پر قدم رکھا، کچھ عرصے دہلی اور لاہور میں قیام رہا۔ طویل جلا وطنی اور مسافرت نے آپ کو انتہائی کمزور کر دیا تھا، پھر بھی کچھ نہ کچھ سرگرمیاں جاری رہی۔ آپ کی آخری زندگی جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی اور ریاست بہاولپور کے قصبے دین پور میں بسر ہوئی۔ 21 اگست 1944 کو آپ نے دین پور میں انتقال فرمایا۔ مشہور صحافی عادل صدیقی اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ اخبارات میں مولانا سندھی کی وفات کی خبریں شائع ہوئیں۔ ان کی موت پر مختلف دانشوروں نے مختلف طرح کے تبصرے کیے۔ کسی نے کہا کہ علم اور سیاسی فکر کا ایک ستون گر گیا، کسی نے کہا کہ ایک سخت جان اور جفاکش بے لوث خادم ملک و قوم نے اپنی جان آفریں کو سونپ دی، کسی نے کہا کہ ایک ناکام ترین لیڈر زندگی کی کشمکش سے نجات پا گیا۔ اگرچہ وہ ایک ناکام لیڈر تھے، مگر انہوں نے ملک کو آزاد کرانے کے لیے جو داغ بیل ڈالی تھی اس کو مشعل راہ بنا کر ملک کو آزاد کرایا جا سکا۔ البتہ ان کو اپنے دور میں اپنی منجھی ہوئی فکر کی ناقدری کا بجا طور پر شکوہ رہا۔ ہندوستان کی تاریخ آزادی میں ان کا نام گاندھی جی، سبھاش چندر بوس، مولانا آزاد کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ مولانا کبھی کبھی اس قدر دل برداشتہ ہو جاتے کہ خود کو دیوانہ کہنے لگتے۔ ایک بار اپنے ایک دوست سے کہا، مجھے تم پاگل کہو مگر میری بات سن لو، اگر تم نے میری ایک بات بھی مان لی
تو میری دیوانگی کی قیمت ادا ہو جائے گی۔ وہ دیوانگی کیا تھی؟ وہ تھی سرزمین وطن کی آزادی۔ اس جملے سے ان کے جذبہ حب الوطنی کو بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور انہیں اپنے جیوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اپنے اختتام کو پہنچا، اپنے میزبان عبدالجبار جمیل کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔